السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ایک نیا قصہ تو وہی پرانا ہے لیکن نئے سٹائل میں ہے۔ ایک نئی بچی ہے، یہ بھی 13 سالہ ہے، ام حبیبہ۔ اس کی کہانی وہی ہے جب ماں باپ کی تربیت میں کہیں کجی رہ جاتی ہے، بچوں کو والدین کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا وہ انتہائی معصوم کم سن ہوتے ہیں، یا پھر اسے ماں باپ کا کوئی امتحان ہی کہیے، تو پھر اس طرح کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ دعا زہرا کا واقعہ یہ تھا کہ اس میں اس کے والدین نے، خصوصاً اس کے والد نے، اپنی پوری توجہ اپنی بچی کی وصولی پہ، اس کی بازیابی کی طرف مبذول رکھی، اور اس کے ساتھ اس کی والدہ، بچی کی والدہ صائمہ کاظمی نے بھی اپنے شوہر کا مکمل ساتھ دیا۔ لیکن یہ ام حبیبہ وہ بچی ہے جس کی ماں کی ڈبڈبائی آنکھوں کو دیکھ کر اور اس کے مضبوط لہجے کو سن کر اس کی ہر بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب ماں ہے جس کا شوہر اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کے شوہر نے اپنے گھر میں نقب لگائی ہے، اپنی محنت کش بیوی اور ایک ذمہ دار ماں کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس ماں کو اس کا اندازہ پہلے سے تھا، لیکن وہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اس معاملے میں، یعنی بچی کے اغوا کے بعد اس کی بازیابی کے معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہ ام حبیبہ جب اغوا ہوئی، اسے خواتین نے گھر سے 3 بجے رات کو اغوا کیا، باہر بلا کر گھر سے، اور لے کر چلی گئیں۔ اس کے بعد یہ لاپتہ ہو گئی۔ ماں نے کھوج لگایا اور ماں نے ہی لگایا۔ اس واقعے میں، ام حبیبہ کے معاملے میں، اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ چند قدموں تو چلا، لیکن مکمل طور پر دل اور دماغ، یعنی قلبی اور ذہنی لحاظ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہا۔ بچی کی بازیابی کے لیے جہاں جہاں چھاپے مارے گئے، ان لوگوں کو، یعنی اغوا کنندگان کو اس بات کی اطلاع مل جایا کرتی تھی کہ پولیس آنے والی ہے، یہاں سے بھاگ لو۔ بعد میں اس کی ماں کو اندازہ ہوا اور اسی نے یہ انکشاف کیا کہ یہ کام اس کا شوہر کر رہا ہے، یعنی بچی کا باپ کر رہا ہے۔ اغوا کرنے والوں کو پہلے سے اطلاع دے دیا کرتا تھا کہ پولیس آنے والی ہے اور وہ چھاپے مارے گی، تو تم لوگ یہاں سے کہیں روپوش ہو جاؤ۔ اس ماں نے یہ دلدوز انکشاف بھی کیا کہ اس کا شوہر شروع سے ہی، جب وہ اپنی بچی کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، تو اس کا شوہر اس کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ اور اس ماں نے، ام حبیبہ کی ماں جس کا نام ریمہ ہے، اس نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اس کا شوہر نشے کا عادی ہے۔ بلا شبہ وہ اپنا رکشہ بیچ کر، اپنی جمع پونجی اکٹھا کر کے اپنی بچی کی تلاش میں ماں کے ساتھ نکلا، لیکن وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اب کیا کہا جائے اس شخص کو جو چرس کے نشے کا عادی ہے۔ اس ماں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو بہا دے گی، اگر اسے اپنا دل گردہ بیچنا پڑا تو وہ بھی بیچ دے گی۔ ہے کوئی خریدار جو اس کے خون کا ایک ایک قطرہ خریدے؟ ہے کوئی انصاف دینے والا جو اس ماں کو انصاف دے، جو بالکل اکیلی ہے؟ اس کی بچی واقعی بہت کم سن ہے اور عقل سے پیدل ہے۔ جس کے گھر میں یہی مسائل ہیں کہ جس کا باپ اپنے حواسوں میں نہیں رہتا اور نشے کا عادی ہے، اور ماں محنت مزدوری کر کے گھروں میں لوگوں کے کام کاج کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہو، وہاں ان بچیوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایسے میں تو کوئی انہیں دور سے لالی پاپ بھی دکھائے گا تو وہ ننھی بچیاں اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں بچوں کو اکسانا، ورغلانا، بہکانا، سبز باغ دکھانا، اور عشق و محبت کا جام جو زہر ہلاہل سے کم نہیں ہے پلا دینا۔ یہی اس بچی کے ساتھ ہوا۔
اس سے قبل جو بچیاں گھروں سے غائب ہو جاتی ہیں یا لاپتہ ہو جاتی ہیں، انہیں تلاش کرنے میں ان کا خاندان ساتھ تو دیتا ہے، لیکن سر نیچے جھکا کر، نگاہیں پھیر کر اور بڑی بے دلی کے ساتھ لوگ کیا کہیں گے اور ناک کٹ جائے گی، عزت پہلے ہی گنوا دی ہے وغیرہ کہہ کر۔ لیکن مہدی کاظمی کی مثال واحد سامنے آئی جس نے کہا کہ اولاد نہیں تو کچھ نہیں، کون سی عزت، کیسی عزت۔ اب انہیں دیکھ کر بہت سے لوگوں کو حوصلہ ہوا ہے، وہ سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ماں ام حبیبہ کی ماں ریمہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ وہ بد نصیب عورت ہے، دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے، کہ جس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں دے رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اچھا، اس ماں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے شور مچانے سے، آواز اٹھانے سے اس کی بچی بہت جلد بازیاب ہوئی اور دارالامان میں پہنچا دی گئی۔ جج نے اس کے معاملے میں بہت انصاف سے اور فوری فیصلہ لیا اور انہوں نے اس کو دارالامان میں بھیج دیا۔ لیکن ماں نے یہ انکشاف کیا کہ وہاں تو اس لڑکے سے جو اس کا وقار ہے اور اس کے سہولت کار ہیں، ان سب سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، اور ماں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک دن اس کا حال ہی میں یہ بات ہوئی کہ وہ لڑکا جو عبداللہ اشفاق ہے، جس نے بچی کو اغوا کیا اور جو کہتا ہے کہ اس کا باپ کویت میں ہے، تو وہ لڑکا اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے شوہر نے اس سے کہا، یعنی ام حبیبہ کے باپ نے، کہ تم کھانا وانا پکاؤ، ہمارے یہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ اور وہ مہمان یہی تھا لڑکا، اور اس کے باپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نیچے والا پورشن ہمارا خالی ہے، تو اس میں یہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ اور اس کی فیملی رہے گی اور اوپر ہم رہیں گے۔ ایک شخص جو یہ احساس بھی نہیں رکھتا کہ نشہ کیا چیز ہے، اور نشے کے بعد تو آدمی کسی فیصلے کے قابل نہیں رہتا، اور وہ بھی ایک کم سن بچی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اس کو اس باب کو اختیار بالکل نہیں ہے کہ جو نشہ کرتا ہے، جسے اپنی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ لڑکے نے جو بات کی ہے وہ واقعی کوئی صحیح بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ بات کر کے پھر بچی کو لے کر کہیں رفو چکر ہو جائے۔ اب باپ ماں سے یہ کہتا ہے کہ حبیبہ کے معاملے میں تم آپس میں نباہ کر لو، بات چیت طے کر لو اور لڑکی کے بچی کو اس کے حوالے کر دو۔ وہ وہی بات کہتی ہے جو قانون میں ہے کہ بچی بہت کم سن ہے، اس کے نکاح کا اختیار اس کے باپ کو، ولی کو، کسی کو بھی نہیں ہے، قانون میں ہے ہی نہیں اتنی چھوٹی بچی کا نکاح۔ اور اگر اس کی ماں یہ کہے کہ اسے زبردستی رات گئے گھر سے نکالا گیا ہے اور اسے غائب کر دیا گیا ہے، اور کون ہے اس نکاح کا گواہ جس کے بارے میں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کا نکاح ہو چکا ہے، اور اس کے باپ کو بھی ساتھ ملا لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ شخص جو نشے کا عادی ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار کسی طور پہ بھی نہیں رکھتا، نہ قانونی طور پر نہ شرعی طور پر۔ جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح نبھا نہیں سکتا، طبی طور پر وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اوسان خطا رہتے ہیں، اور جبکہ بچی کی ماں کہہ رہی ہے کہ یہ شروع سے اس معاملے میں اکھڑے اور کبھی کبھی کہتے ہیں چھوڑو اس قصے کو، لعنت بھیجو، جانے دو۔ بچی کی ماں کہتی ہے میں لعنت نہیں بھیج سکتی، نہ اپنی بچی کو جانے دے سکتی ہوں، میں آخر وقت تک لڑوں گی، لہو کا آخری قطرہ بہا دوں گی، انصاف ملنے تک میں اپنا سب کچھ بیچنے پہ تیار ہوں۔ سوچئے، اس ماں کا خریدار کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس ماں کے لیے انصاف کی اہمیت بہت زیادہ ہے، انصاف اس کے لیے انمول شے ہے۔ ایک اور بات یہ سامنے آئی کہ یہ جو لڑکا ہے، اس کا بارش باپ جو کویت میں ملازمت کرتا ہے، لڑکے نے خود بتایا کہ اس کے باپ کو حبیبہ بہت پسند ہے، اور باپ نے کہا تم ایک طرف ہو جاؤ اور اس کا نکاح مجھ سے پڑھا دو۔ ماں کا یہ کہنا ہے کہ شروع میں ان لوگوں نے کوشش بھی کی کہ لڑکی کو کویت لے جایا جائے، کیونکہ اس کا باپ کویت میں ملازمت کرتا ہے۔ اس کے باپ کا حلیہ دیکھیے، اس کی عمر دیکھیے۔ جب ماں کو اس لڑکے سے رشتہ منظور نہیں ہے تو چوری چھپے اسے گھر سے ان اٹھائی گیروں نے لے جا کر پتہ نہیں کہاں نکاح پڑھوا لیا، جس کا کوئی نہ گواہ ہے نہ ثبوت، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میرا باپ یہ کہہ رہا ہے، یہ
انتہائی شرمناک بات ہے، یہ گری ہوئی بات ہے۔ یہ کوئی عزت دار آدمی، کوئی خوددار آدمی اس طرح کی بات کبھی نہیں کر سکتا کہ جس لڑکی سے، جس بچی سے اس نے نکاح کر رکھا ہے خفیہ طور پر، مبینہ طور پر، وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ کہے کہ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ اس کا مجھ سے نکاح کرا دو اور اس کو یہاں بھیج دو۔ اس ماں نے انکشاف کیا، لوگوں کی سماعتیں سن ہو کر رہ گئیں کہ یہ ماں کیا کہہ رہی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں آخر وقت تک لڑوں گی۔ اٹھیے، اس ماں کا ساتھ دیجیے۔ یہ مہدی کاظمی اور صائمہ کاظمی سے بھی زیادہ مظلوم ہے، انتہائی دکھی ہے، انتہائی دکھیاری عورت ہے یہ۔ اس نے گھروں میں کام کر کے اپنے 3 بچیوں کو پالا پوسا ہے۔ اس کا شوہر کسی طرح بھی اس کے ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اوسان میں ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح جو کہ تاریخ رہی ہے پاکستان میں، اغوا کنندگان بچیوں کا جو آئیو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتا، اور ہمیشہ وہ اس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ کس بات کی صلح؟ اس طرح تو ہر ننھی بچیاں اغوا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسے اغوا ہی کہتے ہیں، انہیں ورغلانا ہی کہتے ہیں، سبز باغ دکھانا کہتے ہیں۔ اور یہ وہی بچی ہے جس کا یہ لوگ بھوت اتار رہے تھے، جس کے کان میں موبائل سے کچھ سنا کر اسے دبا کر پٹخ کر لہیم و شہیم 2 عورتیں اور یہ ناہنجار لڑکا اسے دبا کر اور اس پہ تشدد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم اس کا بھوت اتار رہے ہیں۔ بچی کراچی آئی، اس نے کورٹ کے باہر یہ بتایا کہ میں اپنا ریٹرن ٹکٹ لے کر آئی۔ وہ بار بار یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جج بلائیں گے تو وہ لڑکا ابھی 10 منٹ میں آ جائے گا۔ بے شک لڑکا بھی واپس آیا تھا اس کے ساتھ، یا خدا جانے وہیں کہیں موجود تھا، جبھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ 10 منٹ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت سامنے نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر لڑکی کو خود ہی عدالت کی طرف بھیج دیا، اور باقی اسے سمجھانے بجھانے سکھانے پڑھانے کے لیے آئیو تو رہ جاتے ہیں، وہ وہی کر رہے تھے۔ کراچی میں موجود ہونے کے باوجود اس لڑکے کو فوری طور پر تو نہیں، بعد میں گرفتار کیا گیا، لیکن وہ گھوم رہا ہے مزے سے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہم نے آئیو کو 1.5-2 لاکھ تو روپے کھلائے ہیں، تو وہ اسے تو جائز کرے گا، وہ اسے حلال تو کرے گا۔ تو وہ جو حلال کرنے کا طریقہ ہے ان کے وہ کر رہے ہوں گے۔ یہ جو ماں ہے اپنے مضبوط لہجے کے ساتھ، پوری قد کے ساتھ اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ انصاف کے لیے کہہ رہی ہے، اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہا دے گی۔ اٹھیے، اس کا ساتھ دیجیے۔ یہ مہدی کاظمی اور صائمہ کاظمی سے بھی زیادہ مظلوم اور دکھیاری ہے۔ سوچیے اس طرف کہ کیا کرنا چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے اپنے اپنے طور پر ضرور کیجیے۔ پاکستانی معاشرے میں آئندہ کے لیے بچیوں کی زندگی کو قصہ کہانی بننے اور ان کی ماؤں کی زندگی کو زخم بننے سے روکیے۔ امید ہے اس طرف ضرور توجہ دیں گے۔